اہل باطل کے تمام استدلالات کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا، اللہ قبول فرمائے۔ اور میری خواہش ہے میں زندگی میں ایسے افراد تیار کر جاؤں کہ دنیا میں انسان نے نہیں رہنا، اور وہ افراد، وہ شاگرد، وہ اشخاص پوری دنیا میں عقائد کی محنت کو لے کر پھیل جائیں، اہل حق کے دلائل کو پیش کریں اور اہل حق کے نظریات کو پیش کریں، اہل باطل پر دلائل کے ساتھ اور بڑے اعتدال کے ساتھ رد کریں۔ تو لیجئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اہل بدعت نے نظریہ پیش کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب رکھتے ہیں، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا ہے ذرے ذرے کا علم آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پر بطور دلیل کے صحیح بخاری حدیث نمبر 6604 وہ پیش کرتے ہیں، عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ ان کنت لأری الشیء قد نسیت فاعرف ما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں ایسا خطبہ دیا کہ آپ نے قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ جو یاد رکھ سکتا تھا یاد رکھ لیا، جس نے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ فرمانے لگے میں جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہوتی، اس کو دیکھ کر مجھے فوراً ایسے یاد آ جاتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی چیز کو پہچانتا ہو، پھر اسے غائب ہو جائے، پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پہچان لے۔ مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی سب چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، پہلی بات یہ ہے اور پہلا جواب یہ کہ ہم دیکھیں گے حدیث مبارک کی جو شرح صحیح بنتی ہے وہ کی جائے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ بات توجہ سے سن لیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس مبارک میں امور دین، کلیات دین، قیامت تک آنے والے فتنے اور علامات قیامت، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ نہیں قیامت تک آنے والی ہر بات کا ذکر فرما دیا، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس پر قرینہ بھی یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے رازدان۔ فتنوں کا علم صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حضرت حذیفہ کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، اور فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت باتیں پوچھی۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ عام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی بات پوچھتا۔ کیوں؟ وہ خیر پوچھتے تھا کہ امت میں پھیلا دیں، اور میں شر پوچھتا تھا کہ امت کو شر سے بچا لوں۔ اب دیکھو قرینہ کیا ہوا، صحابہ کرام خیر پوچھ رہے ہیں تاکہ پھیلائیں، میں شر پوچھ رہا ہوں تاکہ امت کو بچائیں۔ تو ایک چیز کو فوکس کیا نا، ایک چیز پہ توجہ زیادہ ہے، یہ ہے فتنے۔ اور اتنا اعتماد تھا صحابہ کرام کے ان کے اوپر کہ مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھتے حذیفہ مدینہ میں ہے؟ جی۔ جنازے میں شریک ہیں؟ جی نہیں۔ فرمایا عمر اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، لگتا ہے یہ منافق ہے، ورنہ حذیفہ جنازے میں آ جاتے۔ اور اس کی میں کیا عنوان نہیں میں اس پر بات کروں، اتنی بات سمجھ آئی کہ ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے میں دیکھو حذیفہ ہے یہ نہیں۔ تو یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی جو بیان فرما رہے، اس کا مطلب یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیات دین کو، اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اہم فتنے اور علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ آپ نے سب کچھ بیان فرما دیے۔ جواب نمبر 2، دیکھیں حدیث جو بیان ہوئی ہے اس کا مطلب جو آپ بیان کرتے ہیں اہل بدعت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، تو اس حدیث کو اور قرآنی آیات کو دیکھیں، کیا یہ معنی قرآنی آیات کے مطابق بن سکتا ہے؟ قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ فرماؤ انما علمها، انما کلمہ حصر کلمہ اختصاص ہے، اس کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام چیزوں کا علم نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، جو علم آپ کی شان کے مطابق تک اللہ پاک نے دیا ہے اور خوب دیا ہے۔ آیت نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان فرمائیں، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو کوئی تکلیف مجھے کبھی نہ پہنچتی۔ ظاہر علم غیب ہے، ہر آنے والی تکلیف کو میں بھانپ لیتا، اس کا پہلے علاج کر لیتا، ایسا نہیں ہے، میرے پاس علم غیب نہیں۔ آیت نمبر 3 سورہ یاسین آیت نمبر 69، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شعر سکھایا نہیں اور شعر کا علم آپ کی شایان شان بھی نہیں۔ آیت نمبر 4 سورہ لقمان آیت نمبر 34، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش کب برسے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کل کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اور کس آدمی کی موت کہاں آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ غافر آیت نمبر 78، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے پیغمبر، کتنے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور کتنے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا آپ سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ جواب نمبر 3، دیکھیں اہل بدعت کا نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان ما یکون کا علم رکھتے تھے، اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اپنی طرف سے کھینچ تان کے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کے مقابلے وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ جس سے واضح صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1039 تفسیر سورہ رعد، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ۔ غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ لا یعلم ما فی السماوات لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا صرف اللہ جانتا ہے۔ ولا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ ولا یعلم ما تایات المطر، بارش کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے۔ لا یعلم متایات المطر احد ولا یعلم متایات المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بأی ارض تموت ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ، کون کہاں فوت ہوگا اور قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے۔ 5 چیزیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7049، قال عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرضکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی یقول لا تدری ما حدثوا بعدک۔ قیامت کے دن بعض لوگ حوض کوثر پر میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میں آگے بڑھوں گا، ان کو پانی کوثر کا پیش کروں،
پلاؤں، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی لگتے ہیں، چہرے سے، دیکھنے سے، دنیا میں ظاہری سلام لانے سے۔ اس حدیث پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ فرمائے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے یہ اہل بدعت ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو، یہ اہل بدعت ہیں، تو نفی ہو رہی ہے علم کی۔ روایت نمبر 3 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1897 عن ابی الحسین اسمہ خالد المدنی قال كنا بالمدینة یوم عاشوراء والجواری یضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما أنا فلا تقولوه ما يعلمه ما في غد إلا الله۔ حضرت ابو الحسن حسین خالد مدنی کہتے ہیں کہ عاشورہ 10 محرم کا دن تھا، ہم مدینہ میں تھے، کچھ بچیاں دف بجا کے اپنے ذوق کے مطابق میٹھی میٹھے گیت گا رہی تھی۔ اس گیت کا معنی گانے نہیں ہے جو فحاشی اور بے حیائی کے ہوتے ہیں، اشعار پڑھ رہی تھی جن کو تغنی کے ساتھ کا سر لے کے ساتھ بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں دیکھا اور ربیہ بنت معوذ کے پاس ہم گئے، اللہ اکبر، ان کو ہم نے بتایا بھی بچیاں تو یہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میری شادی کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت بچیاں یہ اسی طرح محبت کی باتیں کہہ رہی تھیں، پیاری پیاری اشعار کے ساتھ سریلی زبان میں گیت گا رہی تھی، گانے نہیں، یاد رکھنا، فحاشی بے حیائی نہیں، عربی اشعار میں کچھ کہہ رہی تھی۔ تو اس وقت اور کیا کہہ رہی تھی؟ تذکرہ کر رہی تھی ان اپنے بڑوں کا جو بدر کے دن قتل ہو گئے، اور بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک اس میں یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدن وفینا نبی یعلم ما فی غدن، یہ کہا، اور یہ شعر کا ایک جملہ پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غدن۔ حضور پاک نے فرمایا اما ھذا فلا تقولوہ، یہ جملہ مت کہو، کیوں؟ ما یعلم ما فی غدن الا اللہ، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چوتھی روایت جامع ترمذی حدیث نمبر 3663 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرا کتنا عرصہ تمہارے اندر رہنا باقی ہے، میں کب دنیا چھوڑ کر جاؤں گا میں نہیں جانتا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو کی اقتداء کرنا، آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ صاف صاف پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ روایت نمبر 5 مشکات المصابیح میں حدیث جبرائیل کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، جبرائیل نے کہا اخبرنی عن الساعہ، حضور بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کو تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، قیامت آئے گی، اس کب آئے گی اس کا علم میرے پاس بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جواب دے دیا۔ چوتھا جواب، ایک ہے علم الغیب، توجہ سے بات سمجھیں، ایک ہے علم الغیب اور ایک ہے انباء الغیب، اطلاع الغیب، ایک ہے غیب کی خبریں، ایک ہے علم غیب۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ما لم یقم علیہ دلیل ولم یکن علی ترکہ سبیل، ما لم یکن علیہ دلیل ولم یکن علی ترکہ سبیل، علم غیب ما لم یقم علیہ دلیل ولم یکن علی ترکہ سبیل، جس کے علم پر دلیل نہ ہو اور اس کے چھوڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ اور ایک ہے غیب کی خبر، یہ الگ چیز ہے۔ پورا قرآن کریم اٹھا لیں، کہیں علم غیب کا اس بات نہیں، جہاں بھی ہوگا غیب کی خبر کا تذکرہ ہوگا، یعنی جو اللہ چاہے غیب کی خبر دے دیں اور جب چاہیں تو نہ دیں۔ علم غیب کہیں بھی نہیں، علم غیب کا لفظ صرف اللہ کی ذات پر قرآن کریم نے استعمال فرمایا، عالم الغیب۔ دیکھیں
آل عمران آیت نمبر 24، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 179، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ غیب پر آپ کو مطلع، اللہ غیب پر مطلع فرماتے ہیں کب؟ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 49، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، سورہ ہود آیت نمبر 100، ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، سورہ یوسف آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، سورہ یوسف آیت نمبر 102، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اسی طرح توجہ سے بات سمجھیں۔ جواب نمبر 5، بعض آیات وہ ہیں کہ جو صاف صاف بیان فرما رہی ہیں کہ علم غیب خاص خداوندی ہے، علم غیب خاص خداوندی ہے، علم غیب خاص خداوندی ہے۔ دیکھیں سورۃ النمل آیت نمبر 65، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ فاطر آیت نمبر 38، عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ جواب نمبر 6، آپ کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک میں اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے، جو ہوگا اس کا تذکرہ تو ہے، جو ہوا اس کا تذکرہ تو پھر بھی نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ نہیں کہ آنے والی باتیں جانتے ہیں، آپ کا دعویٰ جو ہوا وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ جو ہوگا اگر بات مان لی جائے تو ہونے کی بات تو آپ کریں، جو ہوا اس کو جانتے ہیں، اس کا تو اس حدیث مبارک میں تذکرہ نہیں، بلکہ جو ہوا، اور بہت ساری باتیں پہلے کی ہیں، قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، سورہ یوسف آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے، یہ واقعات پہلے سے آپ کے علم میں نہیں تھے۔ تو قرآن نے ما یکون کی تو صراحتاً نفی کر دی ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے تھے، کس طرح نفی فرما دی ہے؟ اس لیے بات توجہ سے سماعت فرما لیں، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء اعظام، تمام کے علوم کو جمع کر لیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں۔ جس کا یہ نظریہ ہو کہ آپ پاس علم الغیب ہے، ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ توجہ سے بات سنے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام علماء اور اولیاء، ان سب کا علم اگر جمع ہو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس علم الغیب نہیں، علم الغیب خاص خداوندی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔